نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا شفيعنا مولانا محمد معلى شان ماحي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق والرفرف مركبه إلى وراء الورى سفره مقام الأحدية مقامه هو كافة للناس وأمته أخرجت للناس كتابه بيان للناس رسول إلى الناس جميعا أصحابه أهل بيته مثيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين شفيع المذنبين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وآل بيته وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. محب الفقراء رفيق الأتقياء عشاقان رسول ثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مداحان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے محترم سید مسعود شاہ صاحب پیارے محترم سید سعید شاہ صاحب اور میرے پیارے محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد اقبال صاحب اور بلبل مدینہ فاروق صاحب سلیم صاحب سلطان معظم صاحب اور دیگر جتنے نعت خوان
غلام بابر صاحب، جتنے ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں، بزرگان دین یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری قبول مقبول فرمائے، اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، کوشش کروں گا کہ 11ویں شریف بھی ہے اور سرکار پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جشن میلاد النبی، یہ مہینہ 11ویں پاک کا مہینہ، ہر سال ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، 12 ربیع الاول کا مہینہ، یہ ربیع الاول اور یہ ربیع الثانی۔ اس طرف توجہ دلانے سے قبل میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ سبوں نے نعت گوئی کی ہے، ہمارے بلبل مدینہ کی خواہش ہے کہ 2-4 اشعار، حالانکہ مجھے نعت کا شغف نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کی درخواست پر۔ مرحبا مرحبا یا حبیبی، مرحبا یا نور العین، مرحبا 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 یا حبیبی، مرحبا یا نور العین، مرحبا یا حبیبی، مرحبا یا نور العین، مرحبا جد الحسینی، مرحبا یا نور العین، مرحبا جد الحسینی، مرحبا یا نور العین، مرحبا 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 یا حبیبی، مرحبا یا نور العین، مرحبا آپ ہیں سب کے امام، آپ کے سب ہیں غلام، اور غلاموں کا ہے کام پڑھتے رہنا صبح و شام، یا حبیبی مرحبا یا نور العین، مرحبا جد الحسینی، مرحبا یا نور العین، مرحبا 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 یا حبیبی، مرحبا یا نور العین، مرحبا۔ ایزانے کی دامی بس یہ 2 شعر آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اے فدایان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے عشاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبان اسلام، اے عاشقان قرآن کریم والفرقان حمید، اے محبان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اے محبان اصحاب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے عاشقان اولیاء، آج بہت ہی مقدس متبرک اس محفل خاص میں اس فقیر کو چند منٹ جذبات اور اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ارشاد اور کچھ کلمات بیان کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کوئی ایک دین نہیں، تمام ادیان عالم کا سردار ہے۔ اسلام کیوں پروفیسر؟ اسلام صرف ایک دین نہیں، ادیان عالم کا سردار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں ہے بلکہ 1,24,000 انبیاء کے سردار، اور قرآن کریم صرف ایک کتاب نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار، اور امت مسلمہ صرف ایک قوم نہیں بلکہ تمام اقوام عالم کی سردار۔
تو سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج جس کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ کون ہے؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو اسی طرح غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تمام ولیوں کے سردار، تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد مدعی نبوت کافر اور کاذب و دجال ہے۔ سراجم منیرہ نبی مسلمان کا ہے کافی ہمیں ایک سورج جہاں کا، نبی گر کوئی خود کو یہ سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے، وہ کافر ہے کاذب ہے دیوان دیا ہے، کہ شیطان دامن نے اس کو لیا ہے یا ابلیس مردود اس کا پیا ہے، خدا کا نہیں کوئی بیٹا پلوٹا کرے جو نبوت کا دعویٰ ہے کھوٹا، یہ اندھے کا لٹ ہے یا مجنوں کا سوٹا، خریگا زرا ہے یا بے پیدا لوٹا، لدی ہیں کتابیں یہودی گوٹا۔ یہ سارے ایجنٹ ہیں یہودیوں کے، نصرانیوں کے، یہ فسادیوں کے۔ تو اسلام کے بعد کوئی دین نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، امت مسلمہ کے بعد کوئی قوم نہیں۔ اب یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، وہ عظمت، وہ اعلیٰ اور بالا ہے کہ کس طرح حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں آپ تشریف لے کر آئے۔ جو سب سے آخر میں آتا ہے وہ سردار کہلاتا ہے، وہی آقا کہلاتا ہے، وہی مولا کہلاتا ہے، وہی سرور کہلاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا خوب نعت گوئی ہوئی ہے، کیا خوب انداز میں نعتیں پڑھی گئی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم پرٹیکولر کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، صرف نہ بریلیوں کے لیے آپ نبی ہیں، نہ تو صرف آپ جو ہے کسی قادیہ کے لیے ہیں، نہ کسی چشتیہ کے لیے ہیں، نہ کسی نقشبندیہ کے لیے ہیں، نہ کسی سہروردیہ کے لیے ہیں، نہ کسی جو ہے وہ سلطانیہ کے لیے ہیں، نہ صرف کسی رحمانیہ کے لیے ہیں، نہ کسی صرف شاذلیہ کے لیے ہیں، نہ کسی صرف ایک سلسلے کے لیے ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ہیں۔ تو کس کس کے لیے ہیں؟ ارے وہ برہمن کے لیے بھی ہیں، وہ چھتری کے لیے بھی ہیں، وہ ویش کے لیے بھی ہیں، وہ شودر کے لیے بھی ہیں، وہ جینی کے لیے بھی ہیں، وہ بدھی کے لیے بھی ہیں، وہ پارسی کے لیے بھی ہیں، وہ ہریجن کے لیے بھی ہیں، وہ گریجن کے لیے بھی ہیں، وہ کالوں کے لیے بھی ہیں، وہ گوروں کے لیے بھی ہیں، وہ ادنا کے لیے بھی ہیں، وہ آلہ کے لیے بھی ہیں، وہ عربوں کے لیے بھی ہیں، وہ اجموں کے لیے بھی ہیں، وہ یہودوں کے لیے بھی ہیں، وہ نصرانیوں کے لیے بھی ہیں۔ بالغرض سرکار دو عالم تمام جہانوں کے لیے رحمۃ اللہ علیہ، تمام جہانوں کے لیے آپ سرور ہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ نبی بن کر آئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، وہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمان و مکان کے لیے، اور جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یاد رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت پہ جب آئیں گے، جب آپ مینار پر اتریں گے، دمشق کے مینار پر بھی اتریں گے اور نیچے بھی آئیں گے، تو آ کر کیا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ کیا وہ اپنی نبوت کا پرچار کریں گے؟ کیا اپنی نبوت کو پیش کریں گے؟ کیا اپنے نیو ٹیسٹمنٹ کو پیش کریں گے؟ بائبل کو پیش کریں گے؟ نہیں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت میں بھی آئیں گے تو کیا پیش کریں گے؟ وہ کیسے رہیں گے؟ تو عزیزان گرامی، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے امام مہدی، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، اے حضور کے آنکھوں کے نور، اے حضور کے دل کے سرور، اے حضور کے کلیجے کی ٹھنڈک، اے دین کا سہارا، اسلام کو زندہ کرنے والے، اے امام مہدی آئیے امامت فرمائیے۔ حضرت مہدی کہیں کہ نہیں آپ امامت کریں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں جو ہے حضور کی امت میں حضور کا غلام بن کر آیا ہوں، میں نبی بن کر نہیں آیا، آپ امامت کریں گے، میں مقتدی بن کر نماز پڑھوں گا۔ یہ ہے اسلام کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ حضور کے امتی کے پیچھے۔ کس کے؟ حضور کے امتی، حضور کی عطرت، حضور کے شہزادے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ تو پھر اسلام کی کیا شان ہے، حضور کی کیا شان ہے۔ اور پھر یہ بات بتاتے ہوئے اپنی بات گفتگو کو آگے بڑھوں تو جب پہاڑی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے تھے، برنباس انجیل کے اندر
برنباس انجیل کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں اپنے 12 حواریوں کو، جو خاص حواری تھے ان 12 حواریوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میرا وقت قریب ہے، اب میں جب جاؤں گا نا وہ آئے گا۔ تو تمام حواری کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے نہیں، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ تو حواری نے کہا کہ کون آئے گا؟ تو جب وہ آئے گا تو وہ عبدالآبا تک رہے گا، وہ عبدالآبا تک رہے گا۔ تو یا یسوع مسیح کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے جو آنے والا ہے؟ آپ سے بھی اعلیٰ ہے، آپ سے بھی برتر ہے، آپ سے بھی خوبتر ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کاش اے میرے حواریوں، کاش مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے، کہ مجھے یہ موقع مل جائے، میں کتنا خوش قسمت سمجھوں گا اپنے آپ کو کہ دو جہاں کے آقا، دو جہاں کے مولا، دو جہاں کے سرور، تمام جہانوں کے رحمت بن کر جب تشریف لے کر آئیں گے، اور اگر مجھے مل گیا موقع تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے ڈوریاں کھولنے کا اگر موقع مل جائے تو میں سب سے بڑا خوش قسمت سمجھوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے جو ڈوریاں کھولنے کا بھی اگر مجھے میں لائق ہو جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میں بہت بڑا مقام مجھے نصیب ہو جائے۔ تو یہ اپنی امت کو انہوں نے دعوت دیا، اور پھر قرآن کریم میں اس کی شہادت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ ہر نبی نے حضور کی بشارت دی، تو لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم و برتر ہے، اور انہی کے سارے غلام ہیں، سارے اولیاء ان کے غلام، سارے اتقیاء ان کے غلام، سارے غوث اور قطب ان کے غلام، سارے انبیاء ان کے غلام۔ ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر، حضرت نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ۔ عزیزان گرامی، یہ حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ آج ان کے شہزادے کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حضرت میر میران، حضرت پیران پیر محبت سبحان قطب ربانی قدر نورانی۔ میں آج توجہ مبذول کراؤں گا حق اور حلال غذا کی طرف، جو حضرت غوث پاک کی شان و عظمت کا اصل نشان کیا ہے؟ وہ ہے حق اور صداقت، یعنی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور پھر صدق رزق حلال و صدق مقال، رزق حلال و صدق مقال۔ تو پھر اس کی ہوتی ہے اولاد ولی یا غوث یا قطب احمد۔ اگر ہو رزق حلال اور وہ کرتا ہے صدق مقال تو پھر اس کی اولاد ہوتی ہے ولی غوث و قطب احمد۔ یہ ابھی گفتگو میں یہ شعر آ گیا، ابھی یہ پل پل یہ میں نے پہلے کبھی بیان نہیں کیا، یہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، تو ذرا سا غور کیجئے، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اور آپ کی والدہ محترم، ان کا تھوڑا سا تعارف کریں تاکہ آپ کو پتا چلے گا کہ وہ صدق مقال کیا ہے اور رزق حلال کیا ہے۔ آپ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ آج یہ سب کیوں ہے؟ آج کیوں خش و خاشاک کی طرح اڑ رہے ہیں؟ ہر طرف کہاں جہاں کہیں نقشے پر انگلی رکھیں آگ بن کر، اور انگلی گھمائیں پورے دنیا کے نقشے پر اور انگلی رکھیں وہاں پر، تو پتا چلے گا کہ وہاں مسلمان زود و کوب میں ہے، وہاں مسلمان مر رہا ہے، وہاں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے اصولوں کو، اپنے اسلاف کے اصولوں کو، صحابہ اکرام کے نقش قدم کو، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام اور اہل بیت اطہار کی اس قربانیوں کے سبق کو بھلا دیے ہیں۔ سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ تو آئیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے سیدہ فاطمہ، اور ام الخیر کے نام سے آپ معروف ہیں، سیدہ فاطمہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے والد بزرگ کا کیا نام ہے؟ حضرت الشیخ ابو صالح جنگی دوست۔ کون؟ حضرت غوث پاک کے والد محترم۔ اب آپ ذرا دیکھیے ان کی شادی کیسے ہوتی ہے،
یہ جب نیک ارواح، نیک جوڑے، نیک خون جب آپس میں ملتا ہے تو پھر نور علی نور پیدا ہوتے ہیں. تو ذرا سا غور کیجئے، آج اگر دھوکے سے کما رہے ہیں، آج جھوٹ سے کما رہے ہیں، آج فریب سے کما رہے ہیں، تو پھر تمہاری اولاد جو ہے وہ فریبی ہوگی، وہ دھوکے دار ہوگی، وہ بٹے باز ہوگی، وہ جو ہے دغا باز ہوگی، وہ جھوٹ اور فریب پر اپنی زندگی بسر کرتی ہوگی. لیکن یاد رکھو، جب حضرت جنگی دوست کیوں کہا گیا حضرت شیخ ابو صالح کو، سیدنا ابو شیخ صالح کو جنگی دوست کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی جنگ کے دوست کیوں کہا گیا؟ کس بات کی؟ تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ جنگ کرتے تھے اللہ کی راہ میں اور اپنے نفس سے بھی جنگ کرتے تھے. آپ تبلیغ کے لیے جب تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے، تبلیغ کا میدان لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھانے کے لیے، حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں. امام حسن کے شہزادے کون؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ امام حسن کی اولاد سے ہیں، امام حسن کے شہزادے ہیں. تو جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے جنگ و جدل میں مختلف مقامات پہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب آپ تبلیغ کرتے ایک ایسی منزل میں پہنچے جہاں بھوک سے نڈھال ہو گئے، اور جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تو دیکھا کوئی چیز کھانے کو میسر نہیں، جنگل کا سما ہے، آپ جنگل سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دریا بہ رہی ہے. اس دریا میں جو ہے ایک سیب لڑکتا ہوا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اب اس کا کون مالک ہے، آگے اور دیکھا اور پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. آپ نے جو ہے اس دریا میں ہاتھ ڈالا اور اس سیب کو اٹھا لیا، اور اس سیب کو اٹھا کر آپ جب اس دیکھا تو آپ نے اس سیب کو کھا لیا، اور آپ کے اندر توانائی آ گئی، آپ کے اندر تھوڑی سی قوت آ گئی. پھر آپ چلنے کے قابل ہوئے تو آپ کے اندر جو ہے ایک بات کا خیال آیا، پتہ نہیں یہ سیب کس کا تھا جو میں نے کھا لیا ہے. یہ سیب جو میرے پیٹ میں چلا گیا، اس سیب سے کیا ہوگا؟ اس سیب سے خون بنے گا، اس خون سے کیا ہوگا؟ اس خون سے گودا بنے گا، اس گودے سے کیا بنے گا؟ اس سے مغز بنے گا، اس مغز سے کیا بنے گا؟ یعنی کہ انسان مرد کی جو دھات بنے گی، اس دھات سے کیا بنے گی؟ تو وہ دھات جو ہے میری زوجہ کے ساتھ جب ہم بستری ہوگی تو اس کے ساتھ یہ میری دھات جو ہے منتقل ہوگی. جب یہ منتقل ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ بچہ ہوگا. تو لہٰذا وہ بچہ کیا ہوگا؟ وہ بچہ یہ ہوگا کہ جو میں نے جو سیب کھایا ہے، یہ سیب جو ہے میرے اندر میرے خون کو خراب کر دیا، پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہے. تو لہٰذا اس دریا کے کنارے چلتے معلوم کرتے رہے کہ یہ سیب کس کا ہے، یہ باغ کس کا ہے. جب دیکھتے ہیں تو ایک جو ہے بڑا باغ نظر آتا ہے، اس کی ٹہنیاں جو ہے دریا کے جو ہے کنارے لٹک رہی ہیں، اور اس میں سیب جو ہے ٹوٹ کر گر رہے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ بہ رہے ہیں. جیسے ہی وہ دیکھا، یقیناً اس علاقے میں صرف ایک ہی یہ باغ ہے اور یہ دریا سے لگا ہوا ہے، تو یقیناً انہی کا جو ہے وہ سیب تھا. تو لہٰذا آپ نے کیا کیا؟ جب تک کہ میں معافی طلب نہ کروں یہ میرے لیے حلال نہیں ہوگا. جب یہ حلال نہیں ہوگا تو میرا خون کیسے حلال ہوگا؟ میرا گودا کیسے حلال ہوگا؟ میرا گوشت کیسے حلال ہوگا؟ میرا مغز کیسے حلال ہوگا؟ تو اس کو حلال کرنے کے لیے جب آپ دستک دیتے ہیں تو پھر حضرت سومعی رحمت اللہ علیہ وہاں سے نمودار ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ کون سا ہے، یہ پیارا چہرہ ہے. اور جو آئے تھے حضرت سومعی رحمت اللہ علیہ کو کون تھے؟ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے. اور انہوں نے دیکھا اللہ اکبر، یہ کوئی جو ہے خوب جو ہے قوت والا اور طاقت والا، نیک ارادے والا، اور جو ہے قلب کی گہرائی والا، اور جو ہے الفت اور محبت والا، اور اللہ کے نور سے چمکتا ہوا اس کا چہرہ ہے. یقیناً کسی بات پر آیا ہے. انہوں نے پہچان گئے کیونکہ اللہ والا ہی اللہ والے کو پہچانتا ہے، اللہ والا ہی اللہ والے کو پہچانتا ہے. کنت ہم جس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. مولانا روم نے ایسے ہی نہیں کہا کہ ہر کوئی اپنے ہم جس کے ساتھ اٹھتا ہے، کبوتر کے ساتھ اٹھتا ہے، باز کے ساتھ اٹھتا ہے، چوروں کے ساتھ رہتا ہے، ڈاکو کے ساتھ رہتا ہے، آوارہ کے ساتھ رہتا ہے، لفنگا کے ساتھ رہتا ہے. تو اللہ والا اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے. تو انہوں نے پہچان گئے کہ یہ جو آیا ہے یہ بھی اللہ والا ہے. جیسے ہی دروازہ کھلا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کا جو ہے یہ درخت سے سیب گر کر اس پانی سے بہتا ہوا گزر رہا تھا اور مجھے بہت شدید بھوک لگی تھی، تو لہٰذا میں نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا ہے اور میرے اندر توانائی، میں بہت کمزور اور لاغر ہو گیا تھا. تو وہ حضرت نے کہا ارے یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ جب تم
سورہ نساء کی آیت کریمہ انہوں نے پڑھ کے سنائی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم نزاع کے عالم میں ہو، جب تم انتہائی نکاحت کے عالم میں ہو، تو انتہائی کمزور کے عالم میں ہو، تو تم پر جو حرام چیز بھی ہے زندہ رہنے کے لیے حلال قرار دی گئی ہے، تو لہٰذا یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو کھائیے ہیں، تو تم چلے جاتے ہیں، تمہاری جو ہے نکاحت اور کمزوری، تو تم یہاں کیوں آئے؟ تو کہنے لگے میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ انہوں نے کہا ضرور یہ متقی ہے، یہ فتووں پر بھروسہ کرنے والا نہیں، یہ تقوی پہ بھروسہ کرنے والا ہے۔ فتویٰ الگ ہوتا ہے، تقوی الگ ہوتا ہے، تو تقوی الگ ہے، فتویٰ الگ ہے۔ تقوی یہ ہے کہ میں کیا گفتگو آگے کروں، تقوی یہ کہ ایک دفعہ جو ہے حضرت نعمان ہمارے جو ہے امام ابو حنیفہ، جو انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ زمین جب چل رہے ہو، اگر راستے سے کوئی کیچڑ اچھل جائے، کوئی گندا پانی اچھل جائے اور پورے جسم کے مختلف حصے میں اگر آ جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ جو ہے ایک سکے کے برابر اگر اتنا گندگی آ جائے تو اس کو دھونا پڑے گا اور تب جا کے آپ کی نماز ہوگی۔ تو پھر ایک وقت کیا ہوا، آپ گزر رہے تھے، کوئی بھاگتا ہوا لڑکا وہاں پہ کوئی شے پھینکتا ہے اور چھینٹے اس پانی کے پورے آپ کے جسم پہ آ جاتے ہیں، آپ دریا کے کنارے جا کر اس کو دھوتے رہتے ہیں۔ آپ کے جو ہے شاگردوں نے دیکھا، حضرت کا تو یہ فتویٰ تھا کہ ایک اگر اس سکے کے برابر اگر یہاں پہ کوئی گندگی لگتی تو اس کو صاف کر کے نماز پڑھو، لیکن آپ کو چھینٹے تھوڑے سے پورے جو ہے کپڑے پہ لگے ہیں، پھر آپ کیوں دھو رہے ہیں؟ تو جا کر پوچھا حضرت آپ کے فتوے کے مطابق تو آپ کی نماز ہو جاتی تھی نا، تو پھر یہ پورا لباس کیوں دھو رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا فتویٰ تھا، یہ میرا تقویٰ ہے۔ تو تقوی میں اور فتوے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھا یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، تو انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ بیٹا اندر آؤ، اندر آ کے بیٹھو، دیکھو بیٹے میں تم کو اس بات پہ معاف نہیں کروں گا، تم نے جو ہے میرا سیب کھایا ہے، اب دیکھ لیا انہوں نے، اب تم میرا سیب کھائے ہیں، اب تم کو میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تم 12 سال تک کہ میرے اس بات کی نوکری نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا کہ اب کیا میں نے سیب کھا لیا غلطی سے، اب تو مجھے یہ نوکری کرنی ہی پڑے گی۔ 12 سال نوکری کرتے ہیں، 12 سال نوکری کر کر جب اجازت مانگتے کہ اچھا میں اپنے جو ہے گاؤں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، 12 سال تو ہو گئے نا، کہ نہیں ابھی تمہارا جو ہے وہ معاف نہیں ہوا، یہ 12 سال آپ تربیت کر رہے تھے، تقوی میں، طہارت میں، خضوع میں، نورانی کیفیت میں، علم میں، حکمت میں، تقوی میں، طہارت میں، ہر طرح سے ان کو رنگ چڑھا رہے تھے حضرت سومئی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب آپ رنگ چڑھ گیا اور جب جانے لگے اجازت مانگی تو آپ نے کہا نہیں ایک اور شرط باقی رہ گئی۔ بولے وہ کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ ایک میری لڑکی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، میں آنکھوں سے نابینا ہے اور ہاتھوں سے معذور ہے اور پیر سے بھی معذور ہے اور کانوں سے بھی معذور ہے، تو لہذا میری ایسی بیٹی ہے، اس سے تم کو شادی کرنی پڑے گی، جب تک کہ اس سے تم شادی نہیں کرو گے میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایک سیب جو آپ نے کھا لیا تھا تقوی کی بنیاد پر، 12 سال نوکری کرنے کے بعد غوث پاک کے والد محترم حضرت موسیٰ جنگی دوست جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اللہ اب تو مجھے معاف کرنے کا موقع مل جائے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے چونکہ آپ کو جو ہے معاف کرنا تھا، کیونکہ آپ کے خون کو جو ہے پاک رکھنا تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے، بولیے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو لہذا یہ نورانی جو چہرہ، نورانی جسم، نورانی خون، جن کے رگوں میں امام حسن کا خون، جن کے رگوں میں امام حسین کا خون دوڑ رہا ہو، وہ گندگی کی طرف کیسے جائے گا؟ وہ گندگی کی طرف جائے گا تو پھر وہ چیز باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اگر دودھ میں مینگنی ڈال دی جائے تو پھر اس کا کیا مزہ رہے گا؟ تو دودھ میں مینگنی آ جائے تو پھر مزہ باقی نہیں رہتا۔ تو امام حسن کے خون کو، امام حسین کے خون کو یہ چاہیے ہمیشہ جو ہے حق اور حلال کی غذا کھائے، حق اور حلال کے راستے پہ چلے۔ تو لہذا ہوتا کیا ہے شادی ہو جاتی ہے، آپ حضرت جو ہے سومئی جو ہے نکاح جو ہے پڑھا دیتے ہیں، نکاح پڑھانے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ نے حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے حجرے میں جاؤ، جب نکاح کے بعد اپنے حجرے میں جاؤ تو کیا کہو السلام علیکم کہہ کے اندر جاؤ۔ تو ہوتا یوں ہے کہ آپ جو ہے باہر آ جاتے ہیں، عروسہ اپنے جو حجرے میں ہوتی ہیں، اپنے حرم میں ہوتی ہیں، اب دروازہ بند ہے، حضرت موسیٰ جنگی دوست دروازہ کھولتے ہیں، حضرت شیخ ابو صالح دروازہ کھولتے ہیں، اجازت دو تو اندر جانے کی، جب جا کے کہتے ہیں السلام علیکم، جیسے ہی سلام کہا تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ڈر گئے، آپ پریشان ہو گئے کہ میرے تخت پہ کوئی اور بیٹھی ہوئی ہے، جس کا ذکر کیا تھا کہ وہ جو ہے
ہے मुंह से बोलती नहीं, वो तो गूंगी है, कानों से सुनती नहीं, वो तो बहरी है, हाथों से पकड़ती नहीं, वो तो लूली है, पैरों से चलती नहीं, वो तो लंगड़ी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो बोलती भी है, ये तो सुनती भी है, ये तो देखती भी है, ये तो हसीन और जमील, ये तो खातून, ये जो है दोशीज़ा यहाँ बैठी हुई है, लगता है कोई और आके बैठ रही है, वो नहीं है जिसका जिक्र किया था हजरत ने। आप फौरन दरवाजा खोलकर भागने लगते हैं। ऐसे में जो है हजरत सुमई बाहर ही खड़े हुए थे, उन्होंने पीठ पे हाथ रखा, मियाँ रुक जाओ मियाँ, क्या बात है, क्यों भाग रहे हैं? कहने लगे कि हजरत आपने जिससे मेरा निकाह किया था, जो शर्त थी कि वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, लेकिन वहाँ कोई और दोशीज़ा बैठी हुई है, तो मैं कैसे अंदर दाखिल होता? मैंने सलाम किया तो उसने जवाब दिया, मैं फौरन डर के भाग के आया, कोई और है। तो हजरत सुमई रहमतुल्लाह अलैह आंखों से आंसू निकाल कर कहते हैं कि वाकई क्या सरकार का दोशीज़ा है, क्या शहजादा है, कैसा मुत्तकी है, कैसा परहेजगार है, कैसा अल्लाह वाला है। आप फरमाते हैं हजरत सुमई रहमतुल्लाह अलैह, ऐ प्यारे जंगी दोस्त, मेरे बेटे सुन लो, मैंने जो अपनी बेटी को अंधा कहा तो किसने कहा था कि मेरी बेटी जो है इस तरह अंधी नहीं, जैसे आंखों की नाबीना से अंधी नहीं, बल्कि मेरी बेटी इस तरह अंधी है कि कभी किसी गैर मर्द को अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए मेरी बेटी को मैंने अंधा कहा, और मेरी बेटी बहरी इसलिए मैंने कहा था कि वो किसी गैर मर्द की जो है आवाज को नहीं सुनी, और इसलिए मैंने लूली इसलिए कहा था कि उसने कभी अपने हाथ से किसी पर जुल्म नहीं किया, और लंगड़ी इसलिए मैंने कहा था कि बगैर इजाजत के, बगैर महरम के अपने घर के बाहर कदम नहीं रखा। तो आज जरा तसव्वुर कर लीजिए, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान हो, चाहे मुल्क हिंदुस्तान हो, चाहे वो यहाँ का जो है ममलिकत हो, चाहे कहीं का भी हो, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है, इसीलिए डिस्को में ये कौम पड़ी हुई है, इसीलिए नाच गानों में ये कौम पड़ी हुई है, इसीलिए हराम ग़िज़ा खा रही है, इसीलिए जो है तुम्हारे अंदर रगों में, अल्लामा इक़बाल ने कहा रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो जुस्तजू वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज और रोज़ा वो ज़कात और हज ये सब बाकी है, मगर तू बाकी नहीं है, क्योंकि ले लेके खुदा का नाम चिल्लाते हैं, ले लेके खुदा का नाम चिल्लाते हैं, फिर भी असर दुआ नहीं पाते हैं, खाते हैं हराम लुक़मा और पढ़ते हैं नमाज, करते नहीं परहेज दवा खाते हैं। तो लिहाजा कहाँ से औलिया पैदा होंगे, कहाँ से गौस पैदा होंगे, कहाँ से कामिल पैदा होंगे, कहाँ से मामूर मिन्नत पैदा होंगे, कहाँ से मुबल्लिग पैदा होंगे, कहाँ से मुजाहिद पैदा होंगे, कहाँ से इल्म दीन पैदा होंगे, कहाँ से गाजी इल्म दीन पैदा होंगे, कहाँ से सुल्तान अय्यूबी पैदा होंगे, कहाँ से टीपू सुल्तान पैदा होंगे। अगर चाहिए तो फिर गौसे पाक का सिर्फ नाम देकर, गौसे पाक के नाम पर सिर्फ झंडे लगाकर के गौसे पाक के नारे लगाकर अगर हम चले जाएं और जो है गौसे पाक के वालिदैन के उन उसूलों को नहीं देखें, और गौसे पाक की शख्सियत फिर जो है ऐसा रिश्ता जब जुड़ जाता है, ऐसे नहीं कि अल्लाह वालों का जब रिश्ता जुड़ता है तो नूर से नूर जब दिल मिलता है तो फिर कौन पैदा होते हैं। इमाम हसन के खून से जो है हजरत जंगी दोस्त हैं, और इमाम हुसैन के खून से जो है वो हजरत फातिमा, ये दोनों की औलाद से पिराने पीर महबूब सुभानी खुद रब्बानी कदर जुलानी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसुल अज़ीज़ की बात सादत होती है। बस इतना कहते हुए कि हजरत गौसे पाक यानी कि जो है आप जो पैदा हो रहे हैं 29 शाबान जब आ गई, 29 शाबान आ गई, और जो है 471 हिजरी में जब आपकी विलादत हो रही है जीलान के अंदर, उसको कैलान भी कहते हैं, आप उस मुकाम पे पैदा हो रहे हैं, तो जब 29 शाबान चांद नजर आने वाला है तो लिहाजा बादल आ गए थे, जब बादल आ गए चांद नजर नहीं आया, तो उस वक्त क्या आलम हुआ? आलम ये हुआ कि लोग अहले सादात के पास आए, कहने कि चांद नजर नहीं आया, तो अम्मा उम्मुल खैर सैयदा फातिमा बी फातिमा ज़हरा के नाम से मंसूब, उन्हीं की औलाद, उन्हीं का खून, उन्होंने कहा मेरा शहजादा जो है फजर से दूध नहीं पिया है, और इंशाअल्लाह आज जो रात होगी वो चांद रात होगी, मेरा बच्चा जो है फजर से पहले दूध बंद कर दिया है और दिन भर दूध नहीं पिया है। तो फिर इसी तरह आप पूरा महीना हजरत गौसे पाक जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी करामत बचपन के आप वली हैं, बचपन से आपको विलायत और गौसल कुतुबियत जो है आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। हजरत पीर मीरा, हजरत शाह जीरा, हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को उनके वालिद मोहतरम ने
پکڑ کر مدرسہ لے کے گئے. مدرسے میں استاد محترم کے پاس بٹھایا, اس میرے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دیجئے. تو انہوں نے کہا پڑھو پڑھو, تو پھر شروع ہو گئے. اسے پاک چھوٹے سے تھے بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. پڑھتے 18 سپارہ تک چلے گئے. بولے ان کو تو میں علی پہ پڑھانے کے لیے لے کر آیا تھا, یہ تو بسم اللہ سے لے کر 18 سپارے پڑھے. وہ جو جس بزرگ کے پاس لے کر گئے تھے وہ حیران ہو گئے کہ آج تک میں نے ایسا بچہ کہیں نہیں دیکھا, تو یہ کیسے ہوا؟ تو پھر حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری ماں ام الخیر سیدہ طیبہ طاہرہ جب مجھے اپنے حرم وطن میں جب مجھے رکھا تھا, تو اس وقت جب بھی جھولا جھلاتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, جب بھی دودھ پلاتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, جب بھی کوئی کھانا بناتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. میری اماں جان کو 18 سپارے یاد تھے, میں نے امی کے پیٹ میں ہی 18 سپارے یاد کر دیے. اللہ غوث پاک ہیں. تو یہ بچپن سے آپ کی ولایت, آپ کی کرامتیں ہیں. تو پیران غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ساری کرامتیں, بہت سارے واقعات ہیں, لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے. ہم نے پروفیسر صاحب کو بھی سننا تھا دوبارہ حضرت کی ریکویسٹ پر, لیکن ٹائم اتنا ہو گیا کہ ہم اپنی تقریر کو یہی کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ نشست جو ہوگی اس میں پھر یہیں سے ہم اس کا آغاز کریں گے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ حسنا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضرت پیرانی پیر محسوبانی قطب ربانی قادر نورانی کی وہ سیرت طیبہ ہمارے آنکھوں میں دل میں سما جائے, اور ہم اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی نجات حاصل کریں. واقعی السلام کے دکھائے ہو جائے.